امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے صلی علی محمد وآل محمد. خود امام فرماتے ہیں کہ ہمارا چاہنے والا، ہمارا شیعہ اگر ہزاروں میں بھی ہے تو الگ سے نظر آتا ہے. کیوں؟ اپنے کردار کی وجہ سے، اپنے عمل کی وجہ سے. اسی لیے امام نے فرمایا کہ ہمارے لیے زینت بنو. یعنی جب اگر کوئی تمہیں دیکھے تو ہمیں جب یاد کرے تو کس کا شیعہ ہے یہ، کس کا ماننے والا ہے یہ. تو اپنے کردار کو ایسا بنائے اور اپنے امام سے جڑے. امام کہ صرف امام کے نام لینے سے تھوڑی امام کا ماننے والا ہو جاتا ہے، کردار سے، یعنی اپنے وجود سے اپنے امام کی طرف بڑھے. تاریخ میں ایسے لوگ گزرے ہیں کہ جو امام کو اس طرح نہیں مانتے تھے جس طرح امام کو ماننا تھا، مگر امام پر ایمان ضرور رکھتے تھے. ابو بصیر کہتا ہے کہ میں کوفہ کا رہنے والا ہے، چھٹے امام کا صحابی ہے. اس کے پڑوسی ایک تھا جو کہ بہت ہی وہ جو برا کام ہو سکتا تھا کرتا تھا. لوگوں کا حق کھاتا تھا، لوگوں کی چیزیں غصب کرنا، گھر میں وہ لاؤ لعاب کی محفلیں رکھنا، آوازیں آنا. یہ اس کا پڑوسی تھا. پڑوسی ہونے کے ناطے اس کا حق بنتا تھا کہ اس کو تذکر دیتا، امر بالمعروف ہوتا. خیر اس نے بھی یہی کیا کہ آپ کیا کرتے ہیں. تو بہرحال اس نے بھی پڑوسی ہونے کی وجہ سے احترام کیا اور کہا کہ دیکھیں ہم دنیا کے آدمی ہیں، آپ شریف النفس انسان ہیں، آپ چھوڑیے ان کاموں کو. لیکن بہرحال انہوں نے تذکر دیا. یہ تذکر دینا کچھ نور جاگ گیا اس کے اندر. یہ جو لوگ بار بار کہتے ہیں بھائی کیا کریں مولانا، کتنی تبلیغ کریں، یہ تو سنتے ہی نہیں ہے، یہ بچہ سنتا نہیں ہے، یہ گھر میں نہیں سنتا، وہ خاتون نہیں سنتی، کوئی فائدہ نہیں ہے. نہیں عزیزان محترم، فائدہ ہوتا ہے. قطرہ بھی گرتا رہے نا، پتھر میں سوراخ ہو ہی جاتا ہے. یہ تذکر دینے نے اس کے اندر کچھ جگا لیا. تو کیا کہتا ہے کہ ابو بصیر، اگر تم جس کو اپنا مولا کہتے ہو، اگر وہ میری ضمانت دے دیں تو میں سب چھوڑ دوں گا. اب دیکھ رہے ہیں آپ، اس طرح نہیں مانتا لیکن کچھ جاگ اٹھا. ابو بصیر مدینہ آئے امام کی خدمت میں. امام کو فرمایا ایسا ایسا میرا سا پڑوسی ہے. امام نے کہا اس کو بولو جو لوگوں کا حق کھایا ہے وہ واپس کر دے، جو بھی اس نے چیزیں ہیں اپنی زندگی صحیح کر لے، ہم اس کی ضمانت دیتے ہیں. اللہ، امام جس کی ضمانت دے دیں. سوچیں آپ. گیا، لوگ ملنے آئے کیونکہ زیارت کر کے آیا تھا مکہ مدینہ کی، ملنے آئے. یہ بھی آیا، پڑوسی تھا، جانے لگا، کہا رک جاؤ اکیلے میں کام ہے. جب سب چلے گئے کہا امام نے پیغام بھیجا ہے. اب سنے امام نے میرے لیے کہا. ہاں. امام فرماتے ہیں کہ یہ سب جو لوگوں کا مال کھایا ہے اس کو واپس کر دو، زندگی وہ جو سارے برے کام چھوڑ دو، ہم ضمانت دیتے ہیں. کہا صرف کہا. تھوڑے دنوں بعد اس نے پیغام بھیجوایا کہ میرے گھر آؤ. جب گھر گیا تو دیوار کے پیچھے سامنے نہیں آ رہا. کہا میرے پاس جتنا مال تھا لوگوں کا میں نے واپس کر دیا، جن کا نہیں پتا تھا وہ صدقہ کر دیا. اب یہ حالت ہے کہ میرے بدن پر لباس بھی نہیں ہے، میں تمہارے سامنے نہیں آ سکتا. یعنی جو کچھ تھا میں نے دے دیا کیونکہ حرام تھا، کچھ نہیں ہے میرے پاس. اور انہوں نے کچھ انتظام کیا اس کے لیے، حتیٰ بدن سوکھ چکا تھا گریے کر کر کے. کچھ دنوں بعد پیغام آیا کہ میرے طبیعت خراب ہے. یہ پہنچا، آخری وقت ہے اس کا، کبھی ہوش میں آتا ہے کبھی بے ہوش ہو جاتا ہے، پھر ہوش آتا ہے، پھر آخری دفعہ ہوش میں آیا. کہتا ہے ابو بصیر تمہارے امام نے میرے ساتھ وفا کی. اور پھر آنکھیں بند ہوئی اور پھر مر گیا. اب جب ابو بصیر مدینہ دوبارہ گیا تو امام کے گھر میں داخل ہی ہوا تھا، ابھی دروازے سے اندر ہی آ رہا تھا. امام نے وہیں سے کہا، فرمایا ابو بصیر ہم نے تمہارے ہمسائے کے ساتھ وفا کی. عزیزان محترم، امام کیا مانگ رہے ہیں؟ اطاعت. قرآن کیا فرما رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. کچھ نہیں، سادی سی بات. اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اولو الامر کی اطاعت کرو.
یعنی امام کی اطاعت کرو. کچھ نہیں کہا. خب میں اپنی زندگی میں دیکھوں